آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ ہدایت کے کئی مفہوم ہیں: راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا، منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس آیت سے دعا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے اس کے حضور عرض کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھلا ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی تشریح خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس راستے سے مراد اسلام، دین اور توحید کا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام گامزن رہے۔ سورۃ الحجر میں جہاں ابلیس میں انسانوں کو اللہ کے راستے سے بہکانے کا چیلنج کیا ہے، وہاں اللہ نے فرمایا ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے۔ اس کے اصول، ضوابط قرآن پاک میں بتلا دیے گئے ہیں، اور اس راستے پر چلنے والے مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی داؤ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہی راستہ ہے جو اللہ کی رضا اور اس کے قریب کے مقام تک پہنچانے والا ہے۔ آگے سورہ نحل میں آتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض ٹیڑھے راستے بھی ہیں جن پر چل کر کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کفر و شرک کے شیطانی راستے ہیں۔ شیطان لوگوں کو ان راستوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین برحق صرف اسلام ہے، جو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کا راستہ ہے۔ تمام انبیاء، ملائکہ، نیک لوگ یہی راستہ اختیار کرتے آئے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا بلکہ خدا تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو کر جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا انسان کا فطری حق ہے۔ جو شخص ان فطری تقاضے کے مطابق چلے گا، فرائض کو ادا کرے گا، نواہی سے پرہیزگاری کرے گا، وہی صراط مستقیم کا مسافر ہوگا۔ وہی راستہ جس کی تعلیم و تلقین تمام انبیاء کرتے آئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی پیچ خم یا افراط تفریط نہیں، اور یہ ایک ہی ہو سکتی ہے، جبکہ باطل راہیں لا تعداد ہوتی ہیں۔ اسی راہ کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ بھی فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور صراط مستقیم کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق کا وہ راستہ جو سیدنا آدم سے لے کر
تا قیامت ایک ہی رہا ہے اور رہے گا، اور وہی راستہ توحید ہر نبی کو وہی کیا گیا ہے۔ لہذا یہ دعا ان تمام امور پر مشتمل ہے۔ جب انسان سیدھے راستے کی دعا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پروردگار ہمیں صحیح راستہ دکھا، اس پر چلا، اس پر استقامت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا جو انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر نہ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ سب گمراہ ہوئے۔ آمین، قبول فرما۔ انعام والے اور گمراہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ نہیں جنہیں مال و دولت یا حشمت جاہ کی فراوانیاں حاصل ہیں، اور آپ کے ارشاد کے مطابق آیت مغضوب علیہم سے مراد تو یہود ہیں جو گناہ کے کاموں پر دلیر ہو گئے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب اور پھٹکار نازل ہوئی تھی، اور ظالین سے مراد عیسائی حضرات ہیں جو فلسفیانہ مشغافیہ میں پھنس کر تثلیث اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے؟ خود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے کہ وہ چار ہیں: انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ گویا ان کی راہ پر چلنا، ان کی پیروی کرنا دین میں مطلوب ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں آباء و اجداد کی اتباع سے منع فرمایا ہے، اس سے وہ آباء و اجداد مراد ہیں جو حق کے راستے سے ہٹے ہوئے تھے، جو لوگ راہ حق پر ثابت قدم تھے۔ ان کی راہ پر قائم رہنے کی تو دعا کرائی گئی ہے۔ اسی سے ائمہ مجتہدین کی تقلید کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ صالحین میں تھے۔ انسان کی گمراہی کا ہمیشہ دو میں سے ایک سبب ہوتا ہے: حق اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی، اور اس کی وجہ سے نادانستہ گمراہی کا ارتکاب۔ ظالین سے یہ لوگ مراد ہیں دوسرے سچائی کو جاننے کے باوجود اس کا انکار۔ ایسے لوگ غضب شدید کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ مغضوب علیہم ہیں۔ قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کی غلطی سے بچانے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ مغضوب گروہوں اور قوموں میں ایک یہود اور گمراہوں اور ظالین میں ایک عیسائی ہیں، نہ یہ کہ صرف یہی قوم اس سے مراد ہیں۔ اور ایسا آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں نے نبی برحق المسیح علیہ السلام کے سلسلے میں افراد سے کام لیا اور ان کو رسول اللہ سے ابن اللہ، خدا کا بیٹا بنا دیا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے اور ظالین کے زمرہ میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تفرید کی، ان کی اظہار ثانی اہانت کے درپے ہوئے، اس لیے بار بار اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ گویا امت کو دونوں باتوں سے منع فرمایا گیا، اس سے بھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے معاملے میں افراط اور مبالغہ سے کام نہ لیا جائے کہ یہی گمراہی کا پیش خیمہ ہے، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں اہانت و تحقیر کا رویہ اختیار کیا جائے کہ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا مسنون ہے، اس کے معنی ہے اے رب قبول فرما لیجئے۔ ابو میسرہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی۔ جب والضالین پر پہنچے تو کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم آمین کہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آمین کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے باہر بھی آمین کہنا مسنون ہے۔ نماز میں امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے۔ حدیث میں آمین کا زور سے کہنا بھی منقول ہے اور آہستہ کہنا بھی، اس لیے دونوں طرح آمین کہنا درست ہے، البتہ آہستہ کہنا افضل ہے، کیونکہ آمین بالاتفاق دعا ہے اور قرآن مجید نے دعا کا ادب یہی بتایا ہے کہ آہستہ کی جائے۔ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا۔ سورہ فاتحہ کو آپ قرآن کریم کا چھوٹا سا نسخہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پورے قرآن کریم کے مضامین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے ہیں۔ یہ گٹھلی کی طرح، گٹھلی کا سر پورے درخت کے پتوں، شاخوں، ٹہنیوں اور پھلوں میں ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا اثر بھی قرآن پاک کی بقیہ 113 صورتوں میں ہے۔ 113 صورتوں کو سمیٹو تو سورۃ فاتحہ بنتی ہے، اور سورۃ فاتحہ کو کھولو تو قرآن کی 114 صورتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، قرآن کے 30 پارے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ: انسان اپنی زندگی میں چند اہمیت کے حامل اصول اور قوانین کا محتاج ہوتا ہے جو اس صورت میں مذکور ہیں۔ نظام معاش، رب العالمین،
نظام عدالت، مالک یوم الدین نظام قانون کے سامنے انقیاد، ایاک نعبد قانون حیات، اہدنا الصراط المستقیم، قومی ملی مدافعتی دفاعی نظام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پوری صورت توحید، مبدا، معاد جیسے اہم مضامین پر مشتمل ہے، اس لیے کہ ام الکتاب بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ شاید اس بنیاد پر حدیث میں سورہ فاتحہ کو اعظم سورت فی القرآن کہا گیا ہے، جس طرح آیت الکرسی کو اعظم الآیات کہا گیا ہے۔ اب کتابوں میں قرآن کریم کا اعظم الکتب اور صورتوں میں فاتحہ اعظم السور اور آیتوں میں آیت الکرسی اعظم الآیات ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن کا آغاز کیا گیا اور ہر نماز میں فاتحہ پڑھوائی گئی۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا امام ہو تو ہر رکعت میں فاتحہ پڑھو، اور اگر مقتدی ہو تو من کان لہ امام فقراءتہ لامام لہ، امام نے فاتحہ پڑھی تو اس نے تمہاری طرف سے بھی پڑھی، لیکن فاتحہ بار صورت پڑھی گئی۔ بعض لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب ان تمام احادیث پر عمل کرتے ہیں جن کی صحت کے متعلق ائمہ میں اتفاق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دونوں قسم کی روایات منقول ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فاتحہ امام کے قائل نہیں ہیں، مگر بعض سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی قائل ہوں۔ اگر قائل ہیں تو وہ بھی استحباب کے درجے میں، فرض واجب نہیں سمجھتے کہ فاتحہ خلف امام صرف سری نمازوں میں مستحب ہے، جاری نماز میں قرات کرنا امام کے ساتھ جھگڑا کرنے کے مترادف ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری کا مسلک یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام نہ سری نماز میں پڑھے اور نہ جہری میں۔ خلاصہ بات یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص منفرد نماز پڑھتا ہے یا بطور امام نماز پڑھاتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ملائے گا، اور اگر نمازی کسی امام کے پیچھے مقتدی ہے تو وہ خاموش رہے گا اور امام کی قرات کو سنے گا، کیونکہ اس کے لیے امام کی قرات کفایت کر جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کا مسلک احادیث کے مطابق ہے اور اس سے تمام احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ روایت کے ایک حصے پر عمل کرنا دوسرے حصے کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض نے تشدد کیا ہے، تشدد کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ بات ہمیشہ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ قوی دلائل کدھر ہیں، لہٰذا قوی دلائل امام ابو حنیفہ کے مسلک کی حمایت میں ہیں، لہذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہرحال اگر صرف فرض نماز اور وتر دیکھیں تو ایک دن میں 20 مرتبہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ نماز میں فاتحہ، ہر رکعت میں فاتحہ، قرآن کے آغاز میں فاتحہ؟ یاد رکھیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کے تمام مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اگر فاتحہ سمجھ میں آئی تو قرآن سمجھ میں آ گیا، اگر فاتحہ پر عمل ہوا تو نماز کا نور آپ کو نصیب ہو گیا، فاتحہ سے نماز کی بھی تکمیل ہو گئی۔ اور اگر فاتحہ نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نماز میں فاتحہ نہ ہو وہ نماز ناقص ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کی صفات کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد عبادت استعانت کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مختصر ہونے کا بیان تھا۔ پھر بندوں کی طرف سے درخواست کی گئی کہ مولا کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انسانوں کی اولین ضرورت یہ ہے کہ ان کے سامنے صراط مستقیم واضح ہو جائے۔ اس کے بعد صراط مستقیم کے لیے نمونے کا ذکر کیا گیا کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن پاک نے انعام یافتہ چاروں گروہ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی وضاحت فرما دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے بطور نمونہ ہے۔ ان نمونوں پر چلنے کی ضرورت ہے، اور جن کا طریقہ اختیار کیے بغیر کوئی انسان فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ نیز سے ابتدا کرنے کی بظاہر یہ وجہ بھی ممکن ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی خواہش مند ہو، اسے سب سے پہلے اپنے خالق مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حق کے ایک سچے طلبگار کی طرح اسی اللہ سے سیدھے راستے اور ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے فاتحہ میں صراط مستقیم کی جو دعا سکھائی گئی ہے، آگے مکمل قرآن مجید اسی سیدھے راستے کی تشریح ہی ہے۔
اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنے زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔